نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناعلین پاک کے تصدق سے ہم آج جناب محترم چودھری علی اصغر صاحب اور محترم چودھری سہیل صاحب کے اس گھر کے افتتاح کے موقع پر حاضر ہیں. مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے تصدق سے اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج کے درس عرفان القرآن اور عظیم الشان کانفرنس کے اس عظیم موقع پر مسند صدارت پہ تشریف فرما ہیں جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحب زادہ پیر انیس احمد غفوری صاحب زیدہ شرفہ آستانہ علیہ دریائے رحمت شریف، تشریف لانے والے جمیع علماء کرام، جناب محترم علامہ مفتی عثمان احمد صاحب اور جمیع دیوانگان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحریک منہاج القرآن کے جملہ فورمز کے قائدینوں کا خنان، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے جمیع قائدین اور کارکنان، دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے. سامعین محترم، جیسا کہ موضوع آپ اشتہارات کی صورت میں، سوشل میڈیا پوسٹ کی صورت میں جان چکے ہیں، آج 23 جمادی الثانی ہے اور کل کا جو دن گزرا ہے 22 جمادی الثانی،
یہ یوم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس لیے سامعین، ہمارا آج کا موضوع شان اور مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی صف میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کی 4 نسلوں کو شرف صحابیت نصیب ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی ازواج کو شرف صحابیت نصیب ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کے والدین ماں اور باپ دونوں کو شرف صحابیت نصیب ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کی اولاد بیٹوں اور بیٹیوں کو شرف صحابیت مصطفیٰ ملا، اور حضرت صدیق اکبر کے پوتوں اور نواسوں کو بھی حضور تاجدار کائنات کی صحابیت کا شرف نصیب ہوا۔ پھر مردوں میں سب سے پہلے آقا تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کم و بیش 15 آیات کریمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام کو بیان کر رہی ہے۔ ان 15 آیات مبارکہ میں سے آج ہم صرف ایک آیت کریمہ کی روشنی میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالعہ کریں گے۔ تو سامعین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1.25 لاکھ سے لے کر 1,80,000 تک کا فگر آتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی شان والا، ہر صحابی مقام اور مرتبہ والا، لیکن سامعین، ہمیں کسی صحابی کی صحابیت کی خبر دیگر صحابہ سے ملی، کسی صحابی کی صحابیت کا پتہ کتب تواریخ سے چلا۔ صفحے صحابہ میں واحد ذات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی ہے کہ جن کی صحابیت پر سند خود اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے سامعین، قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ پڑھیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیہ کریمہ نمبر 40 ہے، جہاں مالک کائنات فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ مالک کائنات ایمان والوں کو جہاد کی رغبت دلا رہا ہے۔ آیہ کریمہ نمبر 38 کو پڑھے، 39 کو پڑھے اور پھر 40 کو پڑھے۔ مالک کائنات نے ایمان والوں کو جہاد کے لیے پکارا ہے۔ میرا مالک آیہ کریمہ نمبر 38 پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں جہاد کے لیے پکارا جاتا ہے تو تمہارے دل بوجھل ہو جاتے ہیں۔ پھر
کریمہ نمبر 39 میں اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو تمہارے لیے دردناک عذاب کی نوید ہے. پھر آیا کریمہ نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ اگر تم میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و نصرت نہ بھی کرو گے تو جان لو محمد مصطفیٰ کا حقیقی مددگار خود اللہ ہے. اب یہ کلمات میرے اللہ نے کیوں ارشاد فرمائے؟ اس لیے کہ پیچھے مسلسل مالک کائنات ایمان والوں کو جہاد کے لیے پکار رہا تھا. اب کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ مولا میں جہاد کے لیے کیوں بلاتا ہے، اور کسی کا ذہن سوچ سکتا تھا کہ شاید ہمارے بغیر رب کا نظام نہیں چل سکتا، معاذ اللہ. کسی کا ذہن سوچ سکتا تھا کہ شاید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ ہماری مدد اور نصرت کے محتاج ہے. رب کائنات نے ذہن میں آنے والے اس اشکال کو دور کر دیا اور میرے رب نے فرما دیا کہ دنیا والوں جان لو میرا مصطفیٰ تمہاری مدد اور نصرت کا محتاج نہیں ہے. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے محبوب کی مدد اور نصرت نہ بھی کرو گے تو جان لو محمد مصطفیٰ کا حقیقی مدد کرنے والا خود اللہ ہے. اب رب کائنات نے صرف یہ کلمات ارشاد نہیں فرمائے، میرے رب نے اب صحابہ کرام کو، ایمان والوں کو، اور ایسی سوچ جن کے ذہنوں میں آ سکتی تھی، میرا رب ان کے ذہن کو ایک واقعہ کی طرف متوجہ کرتا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ کلام صرف جملے نہیں کہ محمد مصطفیٰ کا حقیقی مددگار اونچا بولیں گے اللہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ صرف جملے نہیں، رب فرماتا ہے اگر اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو دیکھنا چاہتے ہو تو شب ہجرت مدینہ کا منظر دیکھ لو. اب یہاں سے رب کائنات شب ہجرت مدینہ کے واقعے کو بیان کرتا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا، میرا رب فرماتا ہے کہ جب بدبختوں نے، کفار نے میرے محبوب کو مکہ سے مدینہ جانے پہ مجبور کر دیا. یہاں ان چند کلمات کے اندر آئمہ تفسیر پورا منظر بیان کرتے ہیں مکہ المکرمہ سے مدینہ جانے کا، کہ جس رات میرے آقا تاجدار کائنات مکہ المکرمہ کو الوداع کہتے ہیں، اس رات کا ماحول کیا تھا کہ آقا تاجدار کائنات علیہ السلام کے دروازے کے باہر 40 کافر جوان معاذ اللہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے حضور پہ حملہ کرنے کے لیے. وہ کافر جوان تلواریں لے کر آقا تاجدار کائنات کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، اس انتظار میں تھے کہ معاذ اللہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم مسلمانوں کے نبی پہ وار کر کے شہید کر دیں. اذ اخرجہ الذین کفروا، یہ منظر ان کلمات کے اندر نظر آتا ہے. دشمن تلواریں لے کے باہر موجود ہے اور پیارے آقا تاجدار کائنات علیہ السلام اپنے بستر پہ مولا علی شیر خدا کو لٹاتے ہیں. بستر پہ مولا کائنات کو لٹایا، مکہ والوں کی امانتیں مولا علی شیر خدا کے سپرد کی، اور میرے حضور فرماتے ہیں علی میرے بستر پہ لیٹ جا، صبح انہی مکہ والوں کی امانتیں ان کی آنکھوں میں تما کے آپ بھی مدینہ آ جانا. سامعین وقت کم ہے، یہ ایک الگ منظر ہے.
آقا علیہ السلام نے بستر پہ مولا کائنات کو لٹایا اور حضور علیہ السلام خود چل پڑے حضرت صدیق اکبر کے دروازے کی طرف. جن احباب کو مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب ہوئی ہے وہ تصور میں لائیں اور دیکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر کہاں تھا. گنبد خضرا سے آج باہر نکلے مسجد غمامہ کی طرف. مسجد غمامہ کے بالکل ساتھ آج مسجد صدیق اکبر ہے. وہ جو آج مسجد صدیق اکبر ہے یہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. میرے آقا تاجدار کائنات علیہ السلام رات کے پہر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے. آقا علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے گھر کے قریب پہنچے. ابھی دروازے پہ دستک نہیں دی کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور کے لیے دروازہ کھول دیا اور حضور کو ویلکم کیا. اب رات کا پہر ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ابو بکر کیا آپ کو علم تھا کہ میں آ رہا ہوں؟ کیا آپ جانتے تھے کہ میں آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہوں؟ حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑے, آنکھوں میں آنسو چھلکے عرض کرتے ہیں اے میرے سونے مصطفیٰ, یہ میرا جاگنا صرف آج کی رات کا نہیں ہے. جب آپ نے آخری قافلہ مدینہ روانہ کیا تھا ساتھ فرمایا تھا کہ آپ پہنچے ہم بھی مدینہ آئیں گے, کوئی ہمراز ہمارے ساتھ ہوگا. میرے پیارے مصطفیٰ آپ نے تو یہ فرما دیا. بس اسی رات سے لے کر آج تک میں پھر ساری رات سویا نہیں ہوں. ساری رات دروازے پہ کھڑا ہو کر حضور آپ کا انتظار کرتا رہا کہ کب وہ شب آئے, حضور تشریف لائے, حضور کو دروازہ بھی دستک نہ دینا پڑے, حضور تشریف لائے, میں حضور کا استقبال دروازے پہ کروں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, رازدار مصطفیٰ زندہ باد. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے پیارے آقا یہ صرف انتظار نہیں, مدینہ المنورہ جانا کیسے ہے یہ بھی تیاری ہو چکی, جانا کس راستے سے ہے یہ بھی تیاری ہو چکی, اگر دشمن کا خطرہ ہوا تو رکنا کہاں پر ہے یہ بھی تیاری ہو چکی, اگر رکے تو کھانا پانی پہنچانا کس نے ہے یہ بھی تیاری ہو چکی. ہم راز مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اب سامعین چونکہ وقت بار بار میرے ذہن کو کھینچ رہا ہے, آپ تمام احباب اللہ ماشاءاللہ کارکنان بیٹھے ہیں. آقا علیہ السلام قائد ہیں اور حضرت صدیق اکبر ان کے کارکن ہیں. اب تصور میں لائیں کہ جب کسی کو قائد مان لیا جاتا ہے پھر قائد کے فیصلوں پر سوال نہیں کیے جاتے, قائد جو فیصلہ کرتا جاتا ہے کارکن اس پہ عمل کرتا جاتا. یہ ایک الگ جہت ہے سوچنے کی. تو آقا علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. اب راستے کا منظر تصور میں لائیے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے ساتھ چل رہے ہیں. حضور کے ساتھ چلتے چلتے اچانک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہیں, حضور سے آگے ہو جاتے. چند لمحوں کے بعد پھر تیزی سے دوڑتے ہیں, آقا سے پیچھے ہو جاتے. چند لمحوں بعد دوڑ کے آقا کی دائیں طرف, پھر حضور کی بائیں طرف ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ کبھی دوڑ کے آگے ہوتے ہو, کبھی پیچھے ہوتے ہو, کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف, سبب کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور چونکہ دشمن پیچھے ہے اور دشمن کے حملہ کرنے کا خطرہ ہے, پیارے آقا جب میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے وار کرے گا
हुजूर मैं दौड़ के आपसे आगे हो जाता हूं। फिर ख्याल आता है कि दुश्मन कहीं पीछे से वार ना करे, आका दौड़ के आपसे पीछे हो जाता हूं। जब डर लगता है कि दुश्मन दाईं तरफ से वार करेगा, हुजूर आपकी दाईं तरफ होता हूं, इसीलिए फिर बाईं तरफ होता हूं। चाहता ये हूं अगर कहीं दुश्मन पहुंच जाए और दुश्मन हमला करे तो प्यारे आका दुश्मन का वो वार आपकी जात पे ना हो, दुश्मन का वार सिद्दीक अकबर की जात पर हो, सिद्दीक के जिस्म पर हो। प्यारे आका मैं अपनी जान को आपकी जान पे कुर्बान करना चाहता हूं। तो शामीन मोहतरम, ये है रास्ते का माहौल। अब मालिक कायनात आगे फरमाता है सानिया नहीं इस हुमा फिल गार। अब आगे रब कायनात गार के मंजर को बयान करने लगा है। मेरा मालिक फरमाता है रास्ते का मंजर जान गए, मक्का मुकर्रमा से जब निकल रहे थे वो मंजर जान गए। अब है गारे सौर। अब सामीन मालिक कायनात का ये जो कलाम है, इस कलाम के जो इशारात हैं ये बड़े लतीफ हैं। मेरा मालिक क्या फरमाता है सानिया नहीं इज होमा फिल गार, कि जब वो गार में दो में से दूसरे थे। जब वो गार में दो में से दूसरे थे। और सामीन मोहतरम मुझे बताइएगा कि गार के अंदर कितनी हस्तियां थी? ऊंचा बोलेंगे दो। एक प्यारे आका अलैहिस्सलाम है और दूसरे हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब मालिक कायनात चाहता तो दोनों हस्तियों का नाम जिक्र कर देता, नाम सराहतन बयान नहीं करता। फिर मालिक फरमाता है जब वो गार में दो में से दूसरे थे तो रब चाहता तो वो जिस जात को मेरा मालिक दूसरा कह रहा है उस दूसरी जात का नाम बयान कर देता। लेकिन मालिक कायनात यहां दूसरी हस्ती का भी नाम बयान नहीं करता कि जिस हस्ती को मौला तो दूसरा कहता है फिर बता तो सही वो कौन है। तो शामिल तवज्जो करें, जब गार में शख्सियात सिर्फ दो हैं, पर्सनैलिटी सिर्फ दो हैं, तो जब दो में से एक को दूसरा कहेंगे तो फिर दूसरी जो जात होगी उसका नंबर कौन सा बनेगा? पहला। तो गोया मालिक कायनात जब एक जात को दूसरा करार देता है तो दूसरी जात ऑटोमेटिक पहली बनती है। अब आइए गौर करें कि मेरा रब इस आया करीमा में पहला किसे कहता है और दूसरा किसे कहता है। सानिया से नहीं होगा फिल गार, कि जब वो गार में दो में से दूसरे थे। अब कौन थे ये नुक्ता जानने के लिए आयत को आगे पढ़ना पड़ेगा। इस यकूलू लिसाहिब ही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, के गार में वो जो दो में से दूसरे थे वो अपने सहाबी को फरमा रहे थे ऐ मेरे साहिब गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अजान एक समाप्त कर ली जाए।
اللهم بارك فينا والصلاة اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سامعین محترم، اس آیہ کریمہ کے اگلے الفاظ پہ غور کریں کہ مالک کائنات دو میں سے دوسرا کسے فرماتا ہے۔ تو یہ راز آیہ کریمہ کے کلمات نے واضح کر دیا کہ دو میں سے دوسرا جسے مالک کائنات فرما رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جو فرما رہے ہیں اے میرے صاحب غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ کلمات میرے آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جب غار ثور کے اندر چلے گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اضطراب پیدا ہوا، پریشانی لاحق ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں پیارے آقا اگر دشمن ہمیں تلاش کرتا کرتا غار کے دروازے تک بھی آ گیا اور دشمن نے اپنے قدموں کو دیکھ لیا تب بھی ہم نظر آ جائیں گے، تو اگر دشمن پہنچ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ یہ اضطراب حضرت صدیق اکبر کا تھا۔ ان کے دل کو اطمینان دینے کے لیے میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق اکبر، اے میرے صحابی تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سامعین محترم، یہ کلمات جس ہستی کے ہیں ثانیہ نہیں اذ ہما فی الغار، اسی ہستی کو مالک کائنات پھر دو میں سے دوسرا کہتا ہے۔ اب یہ کلمات کس کے ہیں؟ اونچا بولیں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ تو پتہ چلا کہ مالک کائنات غار کے اندر دو میں سے دوسرا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہا ہے۔ اب پھر ذہن سوال کرے گا مولا جب دو میں سے دوسرا تو پیارے محبوب کو فرماتا ہے تو پھر پہلے تو بنے صدیق اکبر رضی اللہ، پہلے کون بنے؟ صدیق اکبر۔ پیچھے والے بھی اونچے بولے، گھبرائے نہیں، پہلے کون بنے؟ صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ اب حضرت صدیق اکبر کس اعتبار سے پہلے بنے؟ شان میں تو حضور سے پہلے ہو نہیں سکتے، کیونکہ آقا تاجدار کائنات نبی ہیں، حضرت صدیق اکبر امتی اور صحابی ہیں، تاجدار کائنات آقا ہیں، حضرت صدیق اکبر غلام ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر شان میں، مقام میں اور مرتبہ میں تو حضور سے پہلے ہو نہیں سکتے۔ تو مولا پھر بتا نا صدیق اکبر کو پہلا کس اعتبار سے بناتا ہے؟ تو ائمہ تفسیر بیان کرتے ہیں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی بیان کرتے ہیں مالک کائنات چونکہ غار ثور کا منظر بیان کرتا ہے، رب کائنات اشارہ دے رہا ہے کہ غار ثور کے دروازے پہ دونوں ہستیوں کو دیکھو، کہ جب غار کے دروازے پہ پہنچے حضرت صدیق اکبر بڑے ادب سے، عاجزی سے، انکساری سے اور عشق و مستی میں ڈوب کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے سونے آقا ابھی آپ باہر رک جائیں، غار کے اندر پہلے میں جاتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں، غار کی ستھرائی کرتا ہوں، غار کو آپ کے لیے تیار کرتا ہوں۔ تو حضرت صدیق اکبر کا یہ ادب، یہ عاجزی، یہ انکساری آقا تاجدار کائنات کے ساتھ صدیق اکبر کی وارفتگی میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ مالک کائنات نے قرآن مجید میں اشارۃ النص سے یہ منظر بھی بیان کر دیا کہ لوگوں دیکھو غار کے دروازے پر صدیق اکبر کس وفا کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ابو بکر صدیق کہ آقا ابھی باہر رک جائیں، پہلے میں جاتا ہوں۔
نادر خان سے بھاگ گیا ہے۔ تو سامعین محترم، مالک کائنات نے یہ منظر بھی کس لطافت سے بیان کر دیا، کس چاہت و شان سے بیان کر دیا۔ رب کائنات انسانی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان دکھانا چاہتا ہے کہ لوگوں دیکھ لو، حضور پر جان نثار کرنے میں صدیق اکبر اول ہے، حضور کی ذات پر مال قربان کرنے میں صدیق اکبر اول ہے، حضور کی ذات پر اولاد قربان کرنے میں صدیق اکبر اول ہے، اور حضور کی وفاداری میں بھی صدیق اکبر اول ہے۔ تو مالک کائنات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اولیت کو بیان کر رہا۔ اب سامعین، آپ احباب کو ایک بڑا اہم اور لطیف پیغام پہنچاتا ہوں۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس پہ زور ڈالیے گا، سوچئے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کم و بیش 3 دن غار ثور میں کیوں رکے؟ آئیے اس پہ غور کریں۔ ذہن جواب دے گا اور ظاہری ماحول بتائے گا، سیاق و سباق بتائے گا، کیونکہ دشمن پیچھے تھا اور دشمن سے بچنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں رک گئے۔ بے شک ماحول یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور سے مکہ المکرمہ سے نکلنے کی خبر، جب آقا تاجدار کائنات کے مکہ سے جانے کی خبر مکہ میں صبح پھیل گئی، تو مکہ کے سرداروں نے معاذ اللہ حضور کے سر کی قیمت لگا دی، اور مکہ کے سرداروں نے اعلان کر دیا معاذ اللہ کہ جو بھی مسلمانوں کے نبی کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ اب جو ان کی آفیشل فوج تھی وہ بھی حضور کو گرفتار کرنے کے لیے چل پڑی، اور جو مال و متاع کے لالچی لوگ تھے وہ بھی حضور کے پیچھے نکل پڑے۔ تو ظاہری ماحول تو یہی بتاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دشمن سے بچنے کے لیے غار ثور میں رک گئے، یہاں تک کہ سراقہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آ گیا تھا۔ تو سامعین، بے شک ظاہری ماحول یہی ہے، لیکن جان لیں کہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے خوف سے غار ثور میں نہیں چھپے۔ اب آپ شاید جوان بیٹے کہیں کہ علامہ صاحب کمال کرتے ہیں، پہلے خود وہ سارا ماحول بیان کر دیا اور اب خود اس کا انکار کر دیا۔ تو سامعین، میں نے عرض کیا کہ ظاہری ماحول یہی ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ آئیے اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ اگر دشمن کے خوف سے چھپے ہوتے تو مجھے بتائیے، جب آقا تاجدار کائنات اپنے گھر سے، اپنے دروازے سے نکلنے لگے تھے، اس وقت دشمن کہاں تھا؟ دروازے پہ تھا۔ 40 کے قریب کافر جوان ننگی تلواریں لے کے حضور کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات قرآنیہ کی تلاوت کی، نیچے سے کنکر اٹھائے، ان کفار کی طرف پھینکے، ان کی بینائی جاتی رہی، اور آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کفار کی ننگی تلواروں کے درمیان سے نکل گئے۔ تب ذہن پہ زور ڈال کے سوچئے گا، جو رب دشمن کی تلوار کے درمیان سے نکال سکتا ہے، بچا سکتا ہے، کیا وہ غار ثور میں چھپانے کا محتاج ہے؟ نہیں۔
دوسرے واقعے کی طرف آ جائیں. سراقہ حضور کو گرفتار کرنے کے لیے قریب آ گیا تھا. اتنا قریب آ گیا کہ گرفتار کرنے لگا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے سونے آقا یہ تو سراقہ پہنچ گیا. میرے آقا تاجدار کائنات نے ایک نگاہ ڈالی. حضور کی ایک نگاہ سے سراقہ گھوڑے سمیت پتھر میں دھنس گیا. آیا گرفتار کرنے تھا. آقا کی ایک نگاہ پڑی, اپنے گھوڑے سمیت پتھر میں دھنس گیا. رونے لگا, منتیں ترلے کرنے لگا. کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو بڑے کریم ہیں, مجھے معاف کر دیں, میں یہ توبہ کرتا ہوں, پھر قریب نہیں آتا. توجہ کرنا عاشقوں اگلے کلمات پر. میرے حضور نے مسکرا کے پوچھا سراقہ چلے چھوڑ تو دیتے ہیں لیکن بتا تو آیا کیوں ہے, تو آیا کیوں ہے. سراقہ کہتا ہے کہ حضور نفرت کی وجہ سے نہیں آیا, دشمنی کی وجہ سے نہیں آیا, غریب ہوں, گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں, اور مکہ کے سرداروں نے آپ کو گرفتار کرنے پر بڑے بڑے دنیا کے انعامات کا اعلان کر دیا ہے. بس میں بھی لالچ میں آ گیا کہ اگر آپ کو گرفتار کر کے لے جاؤں گا تو میری بھی نسلیں سنور جائیں گی. میرے آقا نے اس کا جواب سنا, مسکرائے اور تاجدار کائنات فرماتے ہیں سراقہ تو خود کو غریب کہتا ہے, میں تیرے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن دیکھ رہا ہوں. میرے آقا لجپال ہیں. حضور نے پھر نگاہ ڈالی, اسے نکال دیا, واپس پلٹ گیا. پھر آقا تاجدار کائنات کی زبان اقدس سے یہ جو کلمات نکلے تھے یہ پورے ہوئے جب ایران فتح ہوا. شہنشاہ ایران کے سونے کے کنگن سراقہ کو پہنائے گئے. سامعین نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کے خوف سے غار میں نہیں ٹھہرے, دشمن کے ڈر سے نہیں رکے. پھر ذہن پہ زور ڈال کے سوچ لے کیوں رکے. جب دشمن کا تو خوف نہیں تھا, دشمن کا خطرہ نہیں تھا, اور آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دشمن سے تو نکل کیا رہے تھے. تو یارو حضور شیخ الاسلام نے یہ راز بیان کیا کہ میرے حضور نے, میرے آقا نے, تاجدار کائنات نے غار ثور میں جو تیرنے کا فیصلہ کیا وہ دشمن کے خوف سے نہیں تھا. میرے پیارے مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر کی وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے تھے. حضرت صدیق اکبر کی قربانیاں حضور کے سامنے تھی. حضرت صدیق اکبر کی جان نثاریاں آقا کی نگاہ میں تھی کہ جب کلمہ پڑھا 40,000 دینار اسی وقت حضور کے قدموں پہ قربان کر دیے. حضرت بلال حبشی کو آزاد کروانا تھا, منہ مانگی قیمت دے کر بلال حبشی کو آزاد کروا کے حضور کی بارگاہ میں لائے. حضرت صدیق اکبر وہ مکہ کے عظیم سردار ہیں جن کی دعوت پر کثیر سرداروں نے کلمہ پڑھا. حضرت صدیق اکبر وہ ہیں جو ہر لمحہ مال قربان کرنے کے لیے, خاندان قربان کرنے کے لیے, اولاد قربان کرنے کے لیے, جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. میرے حضور ان ساری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے تھے. اب عاشقو بولے تو صحیح, سوچے تو صحیح کہ وفاؤں کا صلہ کیا ہوتا ہے. محب محبوب سے کبھی دنیا کا مال نہیں مانگا کرتا. عاشق جس سے عشق کرتا ہے اس سے دنیا کی جائیداد اور مال و متاع نہیں مانگا کرتا. عاشق کی بس ایک تمنا ہوتی ہے کہ سونیا ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو.
محب تو تڑپ تڑپ کے کہتا ہے سونیا کوئی تو خلوت کا موقع ملے، کوئی اور نہ ہو، میں ہوں میرا یار ہو، میں یار کو دیکھوں میرا یار مجھے دیکھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ماحول کریٹ کیا، تیار کیا، مینج کیا حضرت صدیق اکبر کی وفا کا صلہ دینے کے لیے۔ اب اپنی آنکھوں کو غار ثور کے اندر لے کے آ جائے، کم و بیش 3 دن غار ثور کے اندر کا منظر دیکھیں، گود حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ جن احباب کو غار ثور کی زیارت نصیب ہوئی ہے وہ تصور میں لا کے دیکھیں، وہاں 2 بندے سیدھے بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو ماحول کیا ہوگا؟ گود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور صدیق اکبر کی گود میں سر اقدس میرے مصطفیٰ کا، اور کم و بیش 3 دن کا ماحول کہ آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تو سامنے چہرہ حضرت صدیق اکبر کا ہوتا، حضرت صدیق اکبر دیکھتے تو سامنے مکھڑا محمد مصطفیٰ کا ہوتا۔ سامعین اپنے دل سے پوچھیں، جو 3 دن نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض حضرت صدیق اکبر کو نصیب ہوا، تو کیا بدلہ کچھ نہیں ہوگا؟ کیا اس نگاہ مصطفیٰ کا فیض آگے منتقل نہیں ہوا ہوگا؟ ارے یہ تو وہ نگاہ مصطفیٰ ہے کہ عشاق کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، کہ جس طرف ایک نگاہ مصطفیٰ اٹھتی ہے موت حیات میں بدل جاتی ہے، کائنات کا رنگ بدل جاتا ہے۔ میرے محبوب کی ایک نگاہ پڑی درختوں نے سجدے کیے، میرے مصطفیٰ کی ایک نگاہ پڑی پتھروں نے کلمے پڑھے، حضور کی ایک نگاہ پڑی جانوروں نے کلمے پڑھے۔ تو سامعین محترم، اگر حضور کی ایک نگاہ کے پڑھنے سے بے زبان بول پڑتے ہیں تو ادھر مسلسل 3 دن نگاہ مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر کو نصیب ہوتی رہی۔ تو حضور شیخ الاسلام آگے فرماتے کیا کچھ بدل گیا؟ حضرت صدیق اکبر کی صفات مصطفیٰ میں فنا ہو گئی، حضرت صدیق اکبر کے خصائل مصطفیٰ میں فنا ہو گئے، حضرت صدیق اکبر کے شمائل مصطفیٰ میں فنا ہو گئے، ذات صدیق اکبر ذات محمد مصطفیٰ میں فنا ہو گئی، اور فنائیت کا عالم یہ تھا کہ ذات مصطفیٰ کا رنگ ذات صدیق اکبر پہ چڑھ گیا، اور اتنا چڑھا کہ حضرت صدیق اکبر کی شکل و صورت بھی حضور کی شکل و صورت میں فنا ہو گئی، حضرت صدیق اکبر کی شکل و صورت بھی حضور کی ذات حضور کی شکل و صورت میں بدل گئی۔ اب جب غار سے نکلے تو جو بھی دیکھتا اس کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا ظاہر و باطن حضور کے ظاہر و باطن میں فنا ہو چکا تھا۔ اب جوان میرے بیٹے بیٹھے، اور یہ دور لاجک کا دور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جملہ بس ذہن میں لے کے چلے جائیں اور سوال کھڑا رہ جائے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ شکل و صورت بدل جائے۔ ہاں ممکن ہے، میں وقت میں رہتے ہوئے کوشش کرتا ہوں، آج کے دور کی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ سامعین محترم، اس دور کے جو سچے اور سچے ولی ہیں ان اولیاء کی شکل و صورت کو ذہن میں لائیں۔ میں 3 شخصیات کا صرف نام لیتا ہوں کیونکہ جناب محترم قبلہ پیر محمد انیس احمد غفوری صاحب، آپ کا تعلق گولڈا شریف سے ہے، آپ کی نسبت گولڈا شریف سے ہے، تو ایک نام اپنے ذہن میں لائیں، نصیر ملت، پیر
نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ. دوسرا نام میرے بزرگ احباب بیٹھے انہوں نے یقیناً زیارت کی ہوگی، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ. اور تیسرا نام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کا آپ کے سامنے ہے. اور ان کے علاوہ بھی جس اللہ کے ولی سے آپ کا تعلق ہے، جو واقعی اللہ کے ولی ہیں، ان کی شکل و صورت کو ذہن میں لائیں. اب آئیے ان اولیاء کے حلقہ قربت میں چلیں، حلقہ ارادت میں چلیں، یا ان کے قریبی مریدین کو دیکھیں یا ان کے شاگردوں کو دیکھیں. سامعین، جب ان اولیاء کے حلقہ قرب میں جائیں گے تو آپ خود دیکھ کے بول کے کہیں گے کہ فلاں بندے کی شکل و صورت بالکل لگتا ہے کہ ان جیسی ہے. کیسے ہوتا؟ آپ کے تجربات ہیں، ہمارے تجربات ہر روز چوتھے دن ہوتے رہتے. تو سامعین، یہ تو 14ویں یا 15ویں صدی ہے، اور 14ویں 15ویں صدی کے اولیاء کا فیض ہے. تو اگر میرے حضور کے امتی جو سچے اللہ کے ولی ہیں، ان کا فیض اپنے شاگردوں کو اور اولیاء کو منتقل ہوتا ہے، تو سامعین غار ثور میں دیکھو، وہ تو میرے مصطفیٰ خود ہیں، اور آقا تاجدار کائنات کے شاگرد، حضور کے مرید، حضور کے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اگر آج 15ویں صدی کے ولی کا فیض اپنے مرید کو منتقل ہو سکتا ہے تو کیا میرے حضور کا فیض آگے نہیں پہنچا ہوگا؟ اتنا پہنچا کہ حضرت صدیق اکبر کا ظاہر و باطن حضور کے ظاہر و باطن میں فنا ہو گیا. اب امام بخاری بھی صحیح بخاری میں آگے روایت کرتے ہیں کہ جب آقا تاجدار کائنات علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور سے نکل کے مدینہ المنورہ پہنچے تو اب مدینہ والوں کے لیے پہچاننا مشکل ہو گیا کہ صدیق اکبر کون ہے اور پیارے آقا علیہ السلام کون ہے. کوئی دوڑ کے آتا حضرت صدیق اکبر کے ہاتھوں کو چومتا، کوئی دوڑ کے آتا دست مصطفیٰ کو بوس سے دیتا. جب یہ منظر صدیق اکبر نے دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سونے آقا آپ بیٹھ جائیں، آپ تشریف رکھیں، اور میں غلام بن کر چادر تان کے آپ کے سر اقدس پہ کھڑا ہو جاتا. اور امام بخاری لکھتے فقام للناس، حضرت صدیق اکبر لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے. اور لوگوں کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ تاکہ آنے والے پہچان سکیں کہ امام الانبیاء، سید الانبیاء، سردار الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لوگ پہچان سکیں کہ آقا تشریف فرما ہیں اور صدیق اکبر غلام چادر تان کے حضور کی بارگاہ میں غلامی کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو سامعین محترم، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور کی ذات میں فنائیت ہے. اب آخری روایت عرض کرنے لگا جس پہ اینڈ کرتے ہیں. آج کا دور چونکہ مادیت کا دور ہے، فتنہ اور فساد کا دور ہے، اور امت کو لڑانے والے طبقات بڑے متحرک ہیں. جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا، امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ الخصائص الکبریٰ میں نقل کرتے ہیں. تاریخ دمشق کو پڑھیں اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علی کی کتاب القول الوثیق فی مناقب صدیق کا مطالعہ کریں. اس کا آخری چیپٹر ہے کہ جب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر کے کمرے میں داخل ہوئے
تو حضرت صدیق اکبر نے مولا علی کو اپنی سراندی بٹھایا. یہ کب کا ماجرا ہے؟ جب حضرت صدیق اکبر کے وصال کا وقت قریب تھا، مرض علالت میں، مرض الوصال میں. حضرت صدیق اکبر نے خود مولا کائنات کو بلوایا. جب وہ تشریف لائے تو اپنی سرہانے بٹھایا، سراندی بٹھایا، اور بٹھا کر حضرت صدیق اکبر نے اپنی زندگی کی آخری وصیت مولا علی کو کی. اب پیچھے تک بڑے سیانے لوگ بیٹھے، مجھے بتائیں کہ وصیت کے جو کلمات ہیں کیا وہ کسی اپنے تک پہنچائے جاتے ہیں یا غیر تک؟ اپنے تک. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرض الوصال میں مولا علی شیر خدا کو بلانا، پھر اپنے سرہانے بٹھانا، پھر ان کو وصیت کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو اس وقت بھی دنیا میں اگر سب سے زیادہ محبت تھی تو مولا علی شیر خدا سے تھی. سبحان اللہ. اور وصیت پہ توجہ کریں. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں علی جب میری روح پرواز کر جائے مجھے غسل آپ اپنے ہاتھوں سے دینا، مجھے غسل آپ دینا، مجھے کفن آپ پہنانا، اور اے علی شیر خدا میرا جنازہ اٹھا کے چلنا، اور میرے جسد خاکی کو حضور تاجدار کائنات کے روضہ اقدس کے باہر رکھنا، اور حضور کی بارگاہ میں اے علی شیر خدا آپ عرض کرنا کہ سونے آقا آپ کا غلام آیا ہے، آپ کا یار غار آیا ہے، مزار میں آنے کی اجازت چاہتا ہے. اگر دروازہ کھل جائے، اجازت مل جائے تو حضور کے پہلو میں لٹا دے، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں پہنچا دے. سامعین محترم، یہ وصیت ہے حضرت صدیق اکبر کی مولا علی شیر خدا کو. اور پھر مولا علی شیر خدا نے بھی ان کے وصال پر یہ کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل مولا علی شیر خدا نے دیا، کفن مولا علی شیر خدا نے پہنایا، اور جنازہ اٹھا کے چلے. روایات کو پڑھے، جنازہ اٹھا کے چلے. ادھر علی شیر خدا حضرت صدیق اکبر کے جنازہ کے ساتھ ساتھ ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، رو رہے ہیں، اور روتے روتے کلمات کہتے ہیں لوگوں آج محمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا وفادار ہم سے بچھڑ گیا، اب حضور کا سب سے بڑا صحابی ہم سے بچھڑ گیا، حضور کی ذات پہ سب سے بڑی قربانیاں دینے والا ہم سے بچھڑ گیا، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ہم سے بچھڑ گیا. یہ کلمات مولا علی شیر خدا کے ہیں. اور آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے پہنچے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ کو حضور کے دروازے کے باہر رکھا، اور مولا علی شیر خدا آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سونے آقا آپ کا غلام آیا ہے، آپ کا غلام آیا ہے. ادھر علی شیر خدا عرض کرتے ہیں دروازہ روضہ رسول کھلتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، ارے دیر نہ کرو، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دو، ایک یار کو دوسرے یار سے ملا دو. تو سامعین محترم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی شیر خدا کو بلا کر انہیں وصیت کرنا یہ بتاتا ہے کہ صدیق اکبر کو علی شیر خدا سے محبت تھی. علی شیر خدا کا
صدیق اکبر کو غسل دینا، کفن دینا، جنازے کو لے کے چلنا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، یہ عمل بتاتا ہے کہ علی شیر خدا کو بھی صدیق اکبر سے محبت تھی۔ اس لیے آئیے خدا را اس امت کو جوڑنے کی کوشش کرے، اس امت کو اتحاد کی طرف لائے، محبت کی فضا کی طرف لائے، اس امت کو جوڑنے کی طرف لائیں۔ آل رسول اور اصحاب رسول وہ کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، کل یوم قیامت حوض کوثر پر بھی وہ تو اکٹھے آئیں گے۔ سامعین، جب وہ حوض کوثر پر اکٹھے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، تو معاذ اللہ آج جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ادھر والے ادھر کی اور ادھر والے ادھر کی، وہ سوچے کہ کل حوض کوثر پہ ان کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ علی اس مادیت کے دور میں، فتنہ کے دور میں اس امت کو پھر جوڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کی 40-50 سالہ زندگی کی جد و جہد آپ کے سامنے ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنی ساری زندگی میں کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی، کبھی امت کو توڑنے کی بات نہیں کی، ہمیشہ آپ نے امت کو جوڑنے کی بات کی ہے۔ اس عظیم درس عرفان القرآن کے انعقاد پر اور اس عظیم الشان محفل ذکر حبیب کے انعقاد پر بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم چوہدری علی اصغر صاحب کو اور جناب محترم چوہدری سہیل صاحب کو، محترم چوہدری خالد صاحب کو اور جمی منتظمین کو، جمی اہل خانہ کو دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین پاک کے تصدق سے اس گھر میں اپنی رحمت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، فضل و کرم فرمائے۔ یہ مہینہ کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے تھا، تو آج کا موضوع شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا۔ آئندہ ماہ رجب ہے اور ماہ رجب جشن مولود کعبہ ہے۔ آئندہ درس عرفان القرآن کا موضوع ذکر مولا کائنات ہوگا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے، مالک کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔